نجم ثاقب صاحب، میں آپ کی طرف پہلے آؤں گا. یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہی فیصلہ آنا تھا؟ ٹرائل چل رہا تھا کیونکہ فیصلہ سنانے سے روکا گیا تھا، تو اب فیصلہ سنانے کی اجازت تھی. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت نے کچھ دن پہلے کہا کہ جو مجرم ہیں، جن پہ جرم ثابت ہوا ہے، ان کی تفصیل بتائی جائے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ اگر ٹرائل ہو گیا ہے تو ان کو رہا کیا جائے. تو ایک طرح سے جو آج ہمیں یہ خبر ملی ہے ISPR کے توسط سے، تو یہ حکم کی تعمیل ہوئی ہے، یہ عدالت کے حکم کی تعمیل ہوئی ہے. نیچرلی ظاہر بھی یہی ہوتا ہے کہ شواہد کی بنیاد پہ ہی فیصلہ ہوگا، اور یہ کوئی اومنی بس قسم کا فیصلہ مجھے نہیں لگتا. ہوتا ہے نا اومنی بس ہے، سب نو چڑھا دیتے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کو 10 سال، کسی کو 9 سال، کسی کو 7 سال، 4 سال، 2 سال، 1 سال. اس کا مطلب ہے کہ تردد کر کے جرم کا تعین کیا گیا ہے کہ کس نے کس طرح کا جرم کیا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سزا تجویز ہوئی ہے. سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہے کہ اس میں ابھی اپیل کا حق ہے. جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سیدھا جیل میں جائیں گے اور 9 سال، 10 سال، 8 سال جو ہے وہ رہیں گے. اپیل کا حق ہے، اور وہ حق ان کو ملنا چاہیے تھا، جو کہ ملا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. دوسری بات اس میں یہ سمجھ میں آئی کہ اس طرح کی چیزوں کا، جب اس طرح کا کوئی بلوہ ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، ایک طرح سے ریاست کے جو، اور خاص طور پہ فوج کی تنصیبات پہ جو ہے وہ حملہ ہوا، وہ مجروح ہوا، وہ اس کا وہ جو امیج ہے، یعنی، اور یہ سارا کچھ جب ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے کیٹیگریز کے لوگ ہیں جو کہ اس جرم میں ملوث ہیں یا جو اس الزام میں ملوث ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ابھی تک جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس کی آخری کیٹیگری ہے. سب سے پہلے یہ 7-8 کیٹیگریز ہوتی ہے، اور اگر آپ نے قانون کا غور سے مطالعہ کیا ہے تو اس میں 2-3 باتیں جو کہ میں اس وقت کہنا چاہوں گا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو بڑا اس میں ہوتا ہے، یعنی ملزم کہہ لیں یا مجرم کہہ لیں، وہ ہوتا ہے جو پلان کرتا ہے، جو ماسٹر مائنڈ کرتا ہے، جو پلان بناتا ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے وہ جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، وہ جنہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس کو اسی طرح سے کریں گے انشاءاللہ، اور نتائج سے آگاہ نہ کیا ان لوگوں نے جن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ کرنے کیا لگے ہیں. پھر تیسری کیٹیگری آتی ہے وہ جنہوں نے ذمہ داریاں سونپیں، جنہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور جنہوں نے ذمہ داریاں پھر بانٹیں آگے. اگلی کیٹیگری ہے وہ جنہوں نے تقریریں کیں اور اکسایا، اور وہ جو ہے نا جذبات کو آپ اکساتے ہیں، اور یعنی اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو روکنا، وہ جو موب سائیکالوجی ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کیٹیگری بھی آنی چاہیے قانون کے اس میں. آخری کیٹیگری ہے وہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے آگ میں چھلانگ لگا دی. یہ جو ابھی آج ہمارے سامنے آیا ہے یہ آخری کیٹیگری کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موقع پہ موجود تھے، نظر یہی آ رہا ہے اور بتایا بھی ہمیں یہی گیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ توڑ پھوڑ میں واقعتاً حصہ لیا ہے. اب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ریٹریبیوشن ہی ہوگی، پنشمنٹ ہی ہوگی، کہ ریفرمیشن کی بھی بات ہوگی؟ کیونکہ قانون میں جب آپ دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو ریفارمسٹ ہیں نا وہ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ کوئی بھی جرم ہوا ہے تو اس میں ریفرمیشن کا پہلو نکلتا ہے کہ نہیں. تو لہٰذا میں نے کہا کہ اپیل ہے اس میں، اور اپیل کے بعد دیکھیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جرم کیوں ہوا. اگر آپ نے انصاف کو پورا کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے انہوں نے پلان بنایا، انہوں نے ذمہ داریاں سونپی، یہ اکمپلسز تھے، یہ انہوں نے ابیٹ کیا، یہ ابیٹرز ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کہ اکسایا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایکچولی کیا. لیکن پھر یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جرم ہوا کیوں. تو ادھر آ کے قانون آپ کا مکمل ہوتا ہے کہ اس جرم کے اسباب کا سد باب کرنا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن نیکسٹ سٹیج جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ کیٹیگری سے شروع ہوا ہے. اب یہ ایک ایک کر کے آگے جائے گا. کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے یہ آئندہ آنے والے دن بتائیں گے. مقصد اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. اس وقت کی آخری بات، آپ کا مقصد اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے مینز بھی لیگل ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ لیسنز لرنڈ کی جو بات کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے
کہ اس میں متعلقہ سیاسی جماعت نے یا باقی دوسری سیاسی جماعتوں نے یا اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس میں سے کوئی سبق سیکھا کہ نہیں، کیونکہ یہ ہے وہ فیوچرسٹک اپروچ جس کی کہ پاکستان جیسے ممالک میں کمی ہوتی ہے۔ ہم بڑی بڑی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں جی لیسنز لرنڈ۔ اب لیسنز لرنڈ کے بعد جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان لیسنز کو جو لرن کیے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، اور وہ جرم یا وہ چیز دوبارہ دہرانی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ کہ آ کے میری بات ختم ہوتی ہے، اور اب آپ کا انصاف کا پورا حساب کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اجمل ساقی صاحب، کسی بھی عام شہری سے بات کی جاتی ہے تو کہتا ہے مجھے کیا فائدہ فائلر ہونے کا، میں اگر ٹیکس دیتا بھی ہوں تو مجھ پہ واپس تو حکومت نہیں لگاتی یا مجھے تو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، تو کیوں حکومت اتنے سادہ معاملات کو اتنا کمپلیکس کر رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک ذرا ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہمیں ٹیکس کے پیش آ رہے ہیں یہ صرف اس حکومت کے دور میں نہیں ہیں، یہ 1947-48 سے بات شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی یا یہ حکومت نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو ڈنگ ٹپاؤ والا ماحول ہے۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی کر کے چیز بتانی ہے، جی دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب حکومت نے ٹیکس لینا ہوتا تھا نا، مثال کے طور پہ پی ٹی وی ہے، اس کا ایک سرچارج ہے، وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ دیتے نہیں تھا کوئی بھی۔ اب انہوں نے لوگوں نے اینٹنے گننے شروع کیے، اب تو اینٹنے بھی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے دماغ میں ایک بڑا زبردست آئنسٹائنین ایک خیال آیا کہ بجلی کے بل میں ڈال دیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بجلی کے بل میں جگہ ہی نہیں بچی، وہ اتنے سر چارجز آ گئے ہیں کہ بس اس کے بعد جگہ ہی نہیں بچی، اب اس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں۔ تیسری بات، یہ جو ایف بی آر کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے اس میں ان کو ایک ایسا اختیار دیا گیا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے جیسے تمام لوگ جو ہیں اس کی یعنی آڑ میں اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی بزنس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو نااہل ہیں۔ تو یاد رہے کہ نان فائلر اور فائلر کی جگہ اب یعنی ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کی بات آ گئی ہے۔ سب سے پہلے ایف بی آر یہ کر لے براہ کرم کہ اس کے جو اپنے افسران ہیں نا، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان کے تقریباً 56 افسران ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ان کے کچھ 125 کے قریب سٹاف ممبرز ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے، جو کہ یعنی نان فائلرز ہیں یا ان ایلیجیبل ہیں۔ تو بنیاد ڈالنی ہے اگر تو سب سے پہلے تو ایف بی آر کو یہ چاہیے۔ آخری بات دیکھیے، مسئلہ نہ ٹیکس لینے کا ہے، نہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا ہے، نہ آئی ایم ایف کا ہے، مسئلہ ہمارا اخلاقی ہے۔ ہم اگر اخلاقی طور پہ ٹھیک ہو جائیں، ہر بندہ اپنا ٹیکس دے، تو اس کی ضرورت، اس طرح کی فضول قسم کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بہرحال یہ بل آتا ہے، آ جائے، اپروو ہوتا ہے، ہو جائے، اور اس کے بعد اصل میں بات شروع ہوگی کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں چچا جان، ماموں جان، بھتیجے، ہمسائے چھوڑ دیے جائیں گے کہ اکراس دا بورڈ اس پہ عمل ہوگا۔